بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال القرآن الحكيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 6 مئی یوم تاسیس اصغریہ کے موقع پر آپ تمام کارکنان، آپ تمام بزرگان و صادقین، تمام علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آج کا وہ اس لحاظ سے مبارک دن ہے کہ وادی میران کے باشندوں کے لیے خدا کی جانب سے ایک نعمت خداوند متعال اصغریہ کے عنوان سے یہاں کے باشندوں کو نعمت نصیب ہوئی. خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر، 4 آسمانی کتاب اور کچھ صحیفے نازل کیے ہیں. ان سب کا مقصد فقط اور فقط انسان کی ہدایت ہے. بعد از رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 12 اماموں کو اس امت کا ہادی بنا کر بھیجا، اور ان ہادی کا کام، جتنے بھی ہادی تھے ان سب کا کام وہی تھا جو انبیاء کا تھا. انبیاء کا کام خدائی نظام لانا تھا اور ائمہ کا کام وہی خدائی نظام کا نفوذ تھا. الحمدللہ رب العالمین، ہم اس منجی آخر زمان امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے غیبت قبرا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ زمانے غیبت قبرا جس میں امام نے مرجعیت کے نظام آج کے انسان کے لیے بہتر سمجھا اور اسی کے لیے ہمیں آخری ہدایت کی. اسی نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے، نظام مرجعیت کے نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے اصغریہ کی جانب سے سندھ کے اندر امام زمانہ کے اس نظام کو فروغ دینے کے لیے 1967 میں سندھ کے بہت ہی معروف و مشہور ادارہ جامع سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں کچھ شیعہ طلباء نے یہ کوشش کی کہ ہمارے ہاں ایسا گروہ ہونا چاہیے جو گروہ وہی کام کرے جو ائمہ و انبیاء کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں ضرورت تھی. اس دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ آزادی کے پہلے دورانی کا دور تھا، یعنی 1967، 20 سال بعد، وطن عزیز کی آزادی کے 20 سال بعد پاکستان کے اندر شیعہ طلباء کی پہلی تنظیم بنتی ہے. نہ فقط وہ اپنا وجود قائم کرتی ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی اس وقت کی 20 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی یونیورسٹی میں، کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں یوم حسین کا انعقاد ہوتا ہے. اور یہ تحریک اتنی جاذب ہوئی اور اس طرح سے آگے بڑھی، اس نظام کو اس طرح سے فروغیت نصیب ہوئی کہ اس میں جتنے بھی پروگرام اس وقت ہوتے تھے جو بزرگان دین کرتے تھے وہ بہت مشہور و معروف ہونے لگے تھے. وہ اگر اس دور کی بات کی جائے تو وہ سوویت یونین کے انقلاب کا زمانہ تھا. اس زمانے میں جو نوجوان تھا اس کا جو ذہن تھا وہ لا مذہبیت کی جانب ذہنیت تھی. ان کی جو ذہنیت تھی وہ بے دینی کی جانب سے ذہنیت تھی. ان کی جو ذہنیت تھی وہ سیکولرزم اور سوشلزم کی ذہنیت تھی. اب اس
ماحول میں اصغریہ نے ایک وجود دیا اور اس وجود میں اپنا کام کرنے کا ایک نیا انداز پیش کیا. وہ پیغام جو پیغام سندھ یونیورسٹی سے شروع ہوا، بعد میں مہران کالج اور لیاقت، جو ابھی آج کل کی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی، اس ٹائم لیاقت کالج ہوا کرتا تھا LMC، لیاقت کالج کے طلباء نے مل کر آپس میں ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا جو جدوجہد واقعاً خالصتاً پیغام محمد و آل محمد ہے. یہ پیغام اس طرح سے جاذبیت اختیار کرنے لگا کہ اس میں جو اس وقت کے نوجوان تھے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مئی 1976 کو حیدرآباد کے اندر قدم گاہ مولا علی علیہ السلام پر ایک بڑا شیعہ طلباء کا سندھ کے اندر، جو سندھ میں رہنے والے شیعہ طلباء تھے، ان کی ایک کنونشن منعقد ہوئی. اس کنونشن میں چونکہ اس سے پہلے جو تنظیم کام کر رہی تھی وہ انجمن اصغریہ کے نام سے کام کر رہی تھی. 1967 سے لے کر 1976 تک تنظیم جو کام کر رہی تھی وہ انجمن اصغریہ کے نام سے کام کر رہی تھی. بعد میں جب اس پیغام کو اتنی بہت زیادہ جاذبیت ملی تو اس وقت کے جو نوجوان تھے انہوں نے محسوس کی، ایک شدت سے ایک چیز محسوس کی کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کو پاکستان کے اندر خصوصاً صوبہ سندھ کے اندر کونے کونے تک پہنچنا چاہیے. اس لیے اس ٹائم کے بزرگوں نے ایک فیصلہ لیا کہ 6 مئی 1976 کو قدم گاہ مولا علی علیہ السلام پر ایک سندھ شیعہ طلباء کے نام سے ایک کنونشن کا انعقاد ہوا. اس کنونشن میں بہت سے زیادہ جو ہے فیصلہ جات لیے گئے تھے. جو سب سے بڑا فیصلہ تھا وہ 2 فیصلے تھے. ایک فیصلہ تھا انجمن اصغریہ سے وہ نام تبدیل ہو کر اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سندھ کا نام رکھا گیا. اس کے بعد تنظیم کا ایک باقاعدہ طور پر نصب العین بنایا گیا. اس کے بعد سب سے پہلا جو اس کنونشن میں جو مرکزی صدر منتخب ہوئے تھے وہ ہمارے بزرگوار آغا غلام مصطفیٰ لغاری صاحب علی اللہ مقامہ، خدا ان کی عمر دراز فرمائے. وہ جو ہے سب سے پہلے اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سندھ کے سب سے پہلے مرکزی صدر منتخب ہوئے تھے. یہ کارواں ایسا چلا، اس طرح سے چلا کہ بعد میں اس کو مرکز بنایا گیا. جس جام شورہ میں یہ 3 ادارے تھے، اس کو مرکز بنایا گیا. اس پیغام کو فروغ ملتا رہا، یہاں اس حد تک فروغ ملتا رہا کہ اس وقت کے جو نوجوان تھے جو اس وقت کی ذہنی ایک بیماری کا شکار تھے، جس میں سیکولرزم سوشلزم کا شکار تھے، جب اصغریہ کا نام بلند ہوا، جب اصغریہ نے ایک سندھ کے اندر ان یونیورسٹیز کے اندر اپنا وجود لیا، تو وہ جو نوجوان تھے باقاعدہ طور پر دین کی جانب رغبت کرنے لگے. ان نوجوانوں نے دین کی جانب اپنا رخ موڑ دیا تھا. اور چونکہ یہ ایک کربلائی ایک لہر تھی، کربلا انقلاب سے وابستہ ایک انقلاب تھا سندھ کے اندر. اس وقت کی اگر تشیع کی بات کی جائے تو اس وقت تشیع بنام تھی. اس وقت اتنے کوئی خاص ہمارے علماء کرام کے تعداد بھی نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ اس وقت تشیع کی ایک شناخت تھی. وہ شناخت یہ تھی کہ اگر کہیں پر کوئی میخانہ نظر آ جائے اور میخانے کے ارد گرد چند لوگ کچھ عوامل جو ہے انجام دے رہے ہوں، یہ شیعہ ہے. اس وقت شیعہ کی شناخت یہ بدل جاتی تھی. لیکن اصغریہ کے وجود کے بعد تشیع کی جو سندھ کے اندر شناخت تھی وہ تبدیل ہونے لگی. اس طرح سے تبدیل ہونے لگی کہ آج تک سندھ کے اندر جو شیعت کا ایک چہرہ ہے وہ چہرہ بہت ہی ایک خوشبودار چہرہ ہے، ایک خوشنود چہرہ ہے. کیونکہ اس کے اندر جو محنت تھی وہ خالصتاً محنت تھی، وہ ایسی محنت تھی جس کے اندر سوائے رضائے خدا اور آل محمد کی کوئی رضا نہ تھی. اور یہ پیغام بڑھتا رہا اور یہ کارواں ایک حدود پار کرتا رہا. یہ کاروان اپنے جو حدود تھے، اس کو حدود کو جو اس وقت کے ٹارگیٹس تھے وہ اچیو کرتا رہا. اس کے بعد جو نتائج ملنے لگے، ایسے نتائج ملنے لگے کہ 1983 میں 83-84 کے زمانے میں 1930 اور 1984 میں جو سب سے بڑا ایک فیصلہ دوسرا لیا گیا تھا. پہلا فیصلہ کون سا تھا؟ یہ تھا کہ
تنظیم کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ تنظیم کے اندر ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو ادارہ ہماری سرپرستی کرے، ہماری رہنمائی کرے، اور وہ جو اس وقت کے جو مرکزی صدر تھے قبلہ سید انجینئر سید حسین شاہ موسوی صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اس وقت میں صفائی لی جائے اور ان کے جو ہے دست کام کیا جائے۔ اس وقت کے جو سب سے بڑے علماء تھے ان میں سے جو کچھ ہیں اور کچھ ہمارے درمیان نہیں ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان میں جو سب سے بڑا نام ہے قبلہ آغا علی شرف الدین موسوی صاحب اور حجت الاسلام الموسوی، وہ چیزیں رونما ہونے لگی تھی کیونکہ سرپرستی ایسے بندوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد یہ کارواں بڑھتا رہا اور اس کے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا، اور 1986 میں ڈاکٹر محمد موسیٰ مہدوی کے زمانے میں جب وہ مرکزی صدر تھے، ان کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سندھ میں جو یہ تنظیم ہے اس کو سندھ کے اندر کونے کونے تک اس کا پیغام پہنچایا جائے۔ چونکہ اس وقت تنظیم تھی وہ فقط اور فقط یونیورسٹیز تک، یعنی جام شور اور اس کے ارد گرد، یعنی اس وقت کی جو اعلیٰ تعلیمی ادارے تھے وہاں تک محدود تھی۔ لیکن اس وقت کی جو ایکسپرس کاؤنسل تھی، اس وقت کی جو قیادت تھی، اس کے بعد جو مرکزی صدر تھے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ سندھ کے اندر یہ جو تحریک ہے اس تحریک کو اور عیاں ہونا چاہیے، اس تحریک کو اور جو ہے ہم زیادہ فارورڈ کریں تاکہ یہ جو تعلیمات محمد و آل محمد یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے بعد بہت سے فیصلہ جات دیے گئے اور الحمدللہ وہ جو جتنے بھی فیصلہ جات تھے وہ تنظیم کے حق میں تھے۔ تنظیم کا جو پہلا مرحلہ تھا شیعت کی شناخت تھی، اس شیعت کی شناخت کو تنظیم نے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، یعنی جو اس وقت جو تشیع کی ایک شناخت تھی، فقط یہ شناخت کے اندر چند لوگ جو کچھ نشہ وغیرہ کر رہے ہیں، شیعہ کی شناخت یہ تھی اس وقت۔ اصغریہ نے تشیع کی شناخت تبدیل کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد اصغریہ نے ایسے نوجوان پیدا کیے جو بھلے ہی مدرسے کے نہ پڑھے ہوں، جو بھلے ہی اسلامک تھاٹس اور اسکول سے نہ پڑھے ہوں، لیکن اس وقت تنظیم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ خود ایسے کام انجام دے رہے تھے ان علماء کی سرپرستی میں۔ اس وقت کے جو لیڈرز تھے، دانشور عظام تھے، ان کی سرپرستی میں تنظیم ایک ایسا اچھا پلیٹ فارم تیار کر چکی تھی کہ جو ہمارے اس وقت کے نوجوان تھے وہ گلی کوچوں میں جاتے تھے، وہ گاؤں اور دیہاتوں میں جاتے تھے، اس وقت کے جو بڑے بڑے شہر تھے، چھوٹے شہر تھے، جتنے بھی مقیم جہاں بھی رہتے تھے، اہل مقیم جہاں بھی تھے، باشندے جہاں بھی تھے، وہاں تک تعلیمات اہل بیت کو پہنچایا گیا، اور نہ فقط پہنچایا گیا، باقاعدہ طور پر تنظیم کی جانب سے وہاں پر شاخیں قائم کی گئی تاکہ یہاں پر مسلسل ہمارا آنا جانا ہو، یہاں پر مسلسل تعلیمات اہل بیت کا چراغ جلتا رہے، اس چراغ سے اور روشنی بڑھتی رہے۔ اور یوں ہوا کہ اس تنظیم نے جو سندھ کے اندر سوویت یونین کا انقلابی زمانے میں اس وقت کے جو نوجوان تھے ان کی جو ایک تھاٹس تھے ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نوجوان تھے ان کی باقاعدہ طور پر دین کی جانب ان کو رغبت دلائی، اور نہ فقط رغبت دلائی، باقاعدہ طور پر دنیاوی تعلیم میں، یونیورسٹی کے زمانے میں، دنیاوی تعلیم میں، کالج اسکول کے زمانے میں ان شاگردوں کو، ان طلباء کو تنظیم نے ایک ایسی بصیرت بخشی تھی جو الحمدللہ آج تک ہے۔ الحمدللہ وہ بصیرت یہاں تک پہنچی کہ اس وقت کے جو نوجوان تھے وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پوزیشن لینے لگے اور اس سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کی جانب بڑھنے لگے، اور اس طرح سے یہ کارواں ایسا بڑھا، اتنا بڑھا اور ایسے بڑھا کہ انہی تعلیمی اداروں میں بعد ہمارے ایسے طلباء تھے، بعد ایسے ہمارے کارکنان تھے جو وہ کارکنان باقاعدہ طور پر وہاں پر ایسے ٹیچر کام کرنے لگے، ایسے پروفیسر کام کرنے لگے۔ اگر بات کی جائے اس تنظیم نے جو ہے کتنے نوجوانوں کو پیدا کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ خداوند متعال کے کرم سے، خداوند متعال کے فضل و کرم سے اس تنظیم کی بدولت خداوند متعال کے فضل و کرم سے اتنے نوجوان پیدا ہوئے ہیں کہ اس میں کافی اپنے جو ہے اداروں میں وہ زیادہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مانے جاتے ہیں۔ اس میں سے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، علماء کرام ہیں، اس میں جو اگر دیکھا جائے تو اکاؤنٹنٹس ہیں، اکنامکس ہیں، اس کے علاوہ آر ٹی پروفیشنلز ہیں، زیادہ جو سوشولوجسٹ ہیں اور اپنی جو ملک و خدمت کی قوم میں وہ مصروف عمل ہیں۔ اور یہاں تک نہیں،
کہ انہوں نے پوزیشن نمایاں پوزیشن حاصل کی، یہاں تک نہیں بلکہ وہ اپنے اداروں میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک مانی شخصیت ہے، اور یہاں تک کہ ان شخصیات میں باقاعدہ طور پر ان اداروں میں ان شخصیتوں کو باقاعدہ اپنے نام کے طور پر پہچانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پس پردہ جو تربیت تھی وہ تربیت تنظیم کی تربیت تھی. آج کے زمانے میں تعلیمات محمد و آل محمد کو بڑھانے کے لیے بہت سے عوامل ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن اگر پیچھے زمانے کی بات کی جائے تو وہاں پر اتنے عوامل نہ تھے، اتنے کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع نہ تھے اور ٹریولنگ کے اتنے ذرائع نہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تک یہ پیغام الحمدللہ بحفاظت صحیح پہنچا ہے. اب ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ اس پیغام کو جیسے بزرگوں نے ہم تک یہ پہنچایا ہے، ہم اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں. یہ خدائی راہ ہے، جیسے اس راہ میں انبیاء کو، کیوں میں پہلے ہی بتا چکا کہ یہ انبیاء اور ائمہ کی راہ ہے، یہ معرفت اور عشق کی راہ ہے. اس راہ میں آپ کو بہت سے ہمیں آپ کو جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں ایسے جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا ہوگا جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیوں یہ خدائی راہ ہے، اور خدا جیسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جو ہے وہ لائن کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ ایک ایسے سفر کی جانب بڑھ رہے ہیں، اگر اس میں آپ کو مشکلات نہیں ملتی تو آپ جو ہیں وہ اپنے سفر کو جائزہ لیں، اپنی راہ کا جائزہ لیں، کہیں آپ غلط سفر پہ تو نہیں جا رہے. اسی لیے ائمہ اہل بیت کی نظر میں بھی ایسے گروہ کا ہونا معاشرے میں، جو گروہ اس معاشرے میں رہنے والے مکینوں کے لیے ایک اسلامی پیغام کا سبب بنتا ہو. ائمہ اہل بیت و قرآن مجید میں بھی ان کی باقاعدہ طور پر ایک اچھی سی جو ہے پریز کی گئی ہے، ایک اچھی سی تعریف کی گئی ہے، اور ان کو اچھے الفاظوں میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور خدا متعال نے جو ہے پکارا ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو گروہ لوگوں کو حق کی طرف جو ہے رغبت دلائے، جو لوگوں کی اصلاح کرے. اور ائمہ اہل بیت کے زمانے میں بھی ائمہ اہل بیت نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے جس زمانے میں جو ہے آپ کو بظاہر ہادی نظر نہیں آتا ہو، تو وہاں پر جو اہل دین ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مکینوں کے لیے، اپنے دور کے نوجوانوں کے لیے، اپنے دور کے بوڑھوں کے لیے، اپنے دور کے بچوں کے لیے، اپنے دور کے خواتین کے لیے ایک ایسا پیغام، ایک ایسی تحریک چلائیں جو تحریک واقعا نظر آئے کہ یہ آل محمد کی تحریک ہے. اسی لیے اس تحریک میں خدا متعال کی اس نظام میں اس ایسی تحریکوں کا ہونا لازم ہے جہاں پر خالصتاً محمد و آل محمد کا پیغام پہنچایا جائے. اسی لیے اس تحریک میں، اس راہ میں بہت سی تکالیف ہیں، بہت سی ایسی جو ہیں بیریئرز ہیں جو آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ وہ جو مشکلاتیں ہوتی ہیں، وہ جو بیریئرز ہوتے ہیں وہ سبب بنتی ہیں. کیا سبب بنتی ہیں؟ وہ خداوند متعال کے قریب ہونے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ خدائی عطا ہے. جی ایک ایسے دور میں، جس دور میں اگر ہم کوئی پارسل ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کے بھی جو ہے ہم پیسے وصول کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے ہی زمانے میں ہم ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو فی سبیل اللہ ہم جو ہے نئی جنریشن کو پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نصب عین ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق نوجوانوں کی تربیت کریں. نوجوان کی تربیت کیوں کریں؟ تاکہ وہ باطل کے مد مقابل ہو سکیں، تاکہ وہ اسلامی معاشرے کا قیام کر سکیں. تو اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے فقط ایک یا دو شعبہ جات کا ہونا لازم نہیں ہے. اسلامی جو ایک نظام ہے، جیسے آج کل کے ہمارے نظام میں جتنے بھی عوامل ہیں، اس میں سے کافی ایسے عوامل جو ہمیں اسلامی نظام کے لیے درکار ہیں. اسلامی نظام کے نفوذ کے لیے، اسلامی نظام کو بنانے کے لیے، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم جو ہیں عالم دین ہوں، یہ لازم نہیں ہے. عالم دین کی ایک اولین ترجیح ہے، ترجیحات میں شامل آتے ہیں اس کی، لیکن یہ ضروریات میں شامل نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے جز ہیں اسلامی معاشرے کا عالم دین ہونا ایک جز ہے، اسی طرح سے ایک باصلاحیت، باہنر انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، ایک جو ہے وہ سول سوسائٹی کا فرد ہونا، اور اس کے علاوہ سوشولوجسٹ ہونا، ایک اچھا سا جو ہے وہ فورسز کا بندہ ہونا، سپاہی ہونا، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے آپ کاروبار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جتنے بھی عوامل جو خدا نے آپ کو رونق بخشے ہیں اس میں آپ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ہم اس زمانے میں
उस जमाने के, जो आने वाला जमाना है, जो इस्लामी मुआशरा, जो इमाम मेहदी अगर कायम करेंगे, उसके कोशिशों के लिए हम आज के दौर में तैयारियां करें। हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि इमाम ज़माना जब आए तो उससे पहले हम सबकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी ऐसी नहीं कि जो है हम बस फकत और फकत मुत्तकी और परहेजगारी, जी हाँ ये भी बिल्कुल उनकी निशानियों में शामिल है, लेकिन जो जो आपकी तालीम है, जिस जिस शोबे में आप पढ़ते हैं, उस शोबे में माहिर होना भी उस दौर के सिपाही, इमाम ज़माना के सिपाही होने के लिए लाजिम है। इसलिए आज के जो एक ऐसी तहरीक का तासीस है, जो तहरीक खालिसतन मोहम्मद वाले मोहम्मद की तहरीक है, जो खालिसतन फी सबिलिल्लाह, जिसकी मतलब कोई भी उजरत हम नहीं लेते, जिसकी कोई भी उजरत, हम जो कारकुनान जो इसमें काम कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, वो जो काम करते हैं, इसकी हम कोई इज्जत नहीं लेते। फकत खालिसतन दिल के अंदर ये नियत होती है, खुदा जानता है कि हम आगे जो हमारे सामने एक नौजवान है, इस नौजवान की हम बाकायदा उस तर्ज पर तरबियत कर सकें। हम अपनी तरबियत पहले, सबसे पहले अपनी तरबियत खुद साजी इस तरह से करें कि बाद में हमें मुआशरा साजी के लिए फर्द साजी के लिए मुश्किलात न झेलना पड़े। इसलिए आज के इस दौर में इस ऐसी तहरीकों का होना बहुत ही लाजिम है। आज जो हमारा 53rd जो हमें तासीस है, हमारी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, हमारी बहुत सी हासिलात हैं, उसकी थोड़ा दोहराता चलो। सबसे पहले 70 और 80 के ज़माने में हमने जो है वो तशय्युअ का एक चेहरा नया बिल्कुल मुतारिफ करा सिंध के अंदर। जब 90 के ज़माने में ईरान इनकलाब इस्लामी बर्पा होगा, तो उस इनकलाब इस्लामी में जो उनसे फ़ायदा लेने के लिए उस वक्त के जो असगरी नौजवान थे, उन्होंने वो उस इनकलाब को इस तरह से वो मुतासर हुए कि बाद में ये जो तहरीक थी असगरिया की, सिंध के अंदर, न फ़कत सिंध के अंदर, कुछ जगहों पर बलूचिस्तान के अंदर, कुछ जुनूबी पंजाब में, ऐसे इलाकों में जो बाकायदा तौर पर वो काम करने लगी थी, अपनी शाखें बनाने लगी थी वो, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से वो जो अपने सफर का आगाज कर दिया। क्योंकि तहरीक जो इनकलाब इस्लामी का जमाना था, तहरीक को बाकायदा इस इनकलाब ने एक बाकायदा रूह फूंक दी थी। उसके बाद बहुत से उलमाए कराम की मेहनतें हैं इस तंजीम के ऊपर, बहुत से ने अपनी जानें दी हैं, बहुत से ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की है इस तहरीक को, ताकि जो आने वाली नई जनरेशन में, उस जनरेशन तक ये जो पैगाम है, जो पैगाम इलाही है, ये जो पैगाम मोहम्मदी है, ये जो पैगाम उलवी है, ये सही तरीके से उन न्यू जनरेशन तक पहुंचे। इस दरमियान में दुश्मन ने वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी जो है वो इंतशार बर्पा किए, जिस इंतशार से हम में से बहुत से लोग मुतासर हुए थे। जैसे शिद्दत पसंदी का एक जमाना था, फिरका परस्ती का एक जमाना था, जिस जमाने में चुन चुन कर, बाकायदा तौर पर चुन चुन कर, जो शिया वकला थे, जो शिया जजेस थे, जो शिया प्रोफेशनल, जो से इदारे में वो अपनी जो है महारत रखते थे, वहां पर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था कि जहां पर बाकायदा तौर पर जो तशय्युअ के प्रोफेशनल थे, माहिरीन थे, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा था, ताकि इन जो है वो जो मुसलमानों के अंदर, उम्मत मोहम्मदी के अंदर बाकायदा तौर पर एक इंतशार पैदा किया जाए, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। आप और हम सब जानते हैं कि ये गैर मुल्की एजेंडाज थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन एजेंडाज को भी असगरिया ने तस्लीम नहीं किया था। उस जमाने में, शिद्दत पसंदी के उस जमाने में, फिरका परस्ती के उस जमाने में, लिसान परस्ती के उस जमाने में, कौम परस्ती के उस जमाने में असगरिया ने अपने शहदा दिए हैं, जिसमें डॉक्टर शहीद बंदे अली हैं, जिसमें इंजीनियर मुंतजिर मेहदी हैं, जिसमें डॉक्टर अली रजा ख्वाजा हैं। ऐसे ऐसे शहदा दिए हैं ताकि दुश्मन आग भड़का सके कि हम उठ खड़े हों। फलां बज़ाहिर वो अपने आप को एक जमायत को जो है वो शो ऑफ करते थे कि हम फलां जमात से हमारा ताल्लुक है, हालांकि वो दहशत गर्द थे, लेकिन वो उम्मत मुसलमान को लड़ाने के लिए एक जो है स्पेसिफिक, एक बाकायदा तौर पर जो है वो एक जमायत को उनको अपनी शनाख्त बना ली थी। लेकिन असगरिया ने वहां पर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया था, क्योंकि हम जानते थे कि ये गैर मुल्की एजेंडाज हैं। वहां पर भी हमने पुरसुकून तरीके से, हमासियत थी लेकिन पुरसुकूनियत भी थी, पुरसुकून और हमासियत के जरिए से हमने एहतजाज किए, ताकि हम वतन अजीज के इन इदारों को, वतन अजीज के जो भी हमारे उस वक्त के जो अवामिल थे, जितने भी इदारे थे, उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। दुश्मन ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असगरिया ऐसे माहौल से भी गुजर कर होकर आ गई जहां पर असगरिया ने
ایسی کوئی بھی شر پسندی کی کوئی چیز فارورڈ نہیں کی جس پر اس تحریک کے اوپر ایک دھبا لگ جائے. اس لیے تنظیم نے مطلب ٹرم ٹو ٹرم ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ بدلتے حالات کے ساتھ بہت سی پالیسیز چینج کی ہیں. وہ پالیسیز الحمدللہ تنظیم کے لیے، نہ فقط تنظیم کے لیے، تنظیم سے زیادہ اس سندھ کے اندر رہنے والے باشندوں کے لیے باعث فخر کا سبب بنی تھی. اور اس دور سے لے کر آج تک جتنے بھی فیصلہ جات ہوئے ہیں الحمدللہ تنظیم اس میں سرخرو ہوئی ہے. تنظیم نے بہت سے ایسے ادارے بنائے. ایسی تنظیم میں عسکری آرگنائزیشن کا ایک بنیاد رکھا گیا تاکہ اسٹوڈنٹ کے زمانے سے ہو کر آگے جانے والے زمانوں میں جتنے بھی ہمارے سابقین تھے وہ کام کر سکیں، وہ اگلے مرحلوں کو وہ اگلے جو ہے مورچے سنبھال سکیں. خواتین کے پلیٹ فارم بنائے گئے تاکہ خواتین بھی اس تحریک میں پیچھے نہ رہ سکیں. لیکن کچھ ایسے زمانے بھی آ گئے. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ تحریکی زمان یہ الہی تحریک ہے. اس الہی تحریک میں ہمیں وہاں سے مشکلات درپیش ہوتی ہیں، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ ایسے جو ہے دکھ درد ملتے ہیں جہاں سے ہمیں توقعات بھی نہیں ہوتی. الحمدللہ تنظیم نے بہت سے ایسے پروجیکٹس بنائے جن پروجیکٹس میں ہماری شیعہ طلباء کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک شیعہ علوی اہل بیت کی جو ہے تعلیمات پر تعلیمات دی جا رہی تھی، جس میں جو سب سے پہلے تھے وہ ہمارے اہل بیت اسکول سسٹم تھا. اس کے بعد ہمارے ہیومن ریسورسز جتنے بھی سورسز تھے، اس کے بعد ابوذر پریس تھا، اس کے بعد جتنے بھی عوامل تھے الحمدللہ. اس کے بعد المہدی ایجوکیشن سینٹر کا قیام تھا. الحمدللہ تنظیم نے شیعہ طلباء کی سہولیات کے لیے یہ تمام تر پروجیکٹس بنائے. لیکن دشمن کی چال یہاں چل گئی. دشمن یہاں اپنی چال چل بیٹھا اور 2015 اور 16 کے زمانے میں تنظیم میں ان اداروں پر ایک انتشار پیدا ہوا. لیکن الحمدللہ عسکری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان نے اس وقت بھی اپنا جو فیصلہ جات تھے ایسے لیے تھے کہ الحمدللہ تنظیم آج تک اپنے مکمل مفادات کے ساتھ، اپنے مکمل نصب العین کے ساتھ، اپنے مکمل طاقت اور توانائی کے ساتھ الحمدللہ تنظیم آج بھی سندھ کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے. بھلے ہی ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں، بھلے ہی ہمارے پاس وہ تمام تر عوامل نہیں ہیں جن سے ہمیں فائنینشلی سپورٹ مل سکے، لیکن الحمدللہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ ادارے نہ ملے لیکن تنظیم مل گئی. ہمیں تنظیم میں کام کرنے کا ایک سلیقہ مل گیا. ہمیں نئی جنریشن کو، جو نئے آنے والی نسل ہے، اس تک تعلیمات محمد و آل محمد کو ایک باقاعدہ پیوریفائڈ طریقے سے پیغام پہنچنے کا ایک بالکل بہترین پلیٹ فارم مل گیا. اور اس کے بعد تنظیم نے بہت سی پالیسیز چینج کی تاکہ آگے آنے والے خدا نہ کرے ایسے دور میں ایسی کوئی بھی رکاوٹیں تنظیم کے کام کرنے کا سبب نہ بنے. آخر میں آپ تمام کارکنان، آپ تمام سابقین، آپ تمام بزرگان، جتنے بھی جہاں پر بھی جس انداز میں بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اس کام کو اور بڑھائیے، اپنے اندر تحرک پیدا کیجیے. میں آپ کو ایک بات آخری بات بتاتا چلوں کہ شہید حسینی کے زمانے میں قائد شہید علامہ عارف حسین خدا متعال ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے زمانے میں جب تحریک کا آغاز ہوا تھا، تحریک فقہ جعفریہ کا، جہاں پر باقاعدہ طور پر ایک امت محمدی کا باقاعدہ طور پر کچھ عرصے کے لیے نظارہ پیش کیا گیا تھا پاکستان کے اندر. اس دور میں جب تحریک سندھ کے اندر داخل ہوئی تھی تو اس دور میں بھی اصغریہ نے تحریک کے بازو تھمائے تھے، اور اس وقت باقاعدہ طور پر تحریک کو اپنے آگے ترجیحات تھی. تنظیم سے پہلے، اصغریہ سے پہلے، اس وقت قائد شہید کے حکم پر تحریک کو سب سے زیادہ ترجیحات دی گئی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس وقت کی اصغریہ کی قیادت نے جتنے بھی فیصلہ جات کیے تھے، اور الحمدللہ اس وقت جتنے بھی تحریکی کام تھے، اصغریہ اس میں باقاعدہ طور پر صف اول میں شامل تھے. اصغریہ نے بہت سی اس درمیان قربانیاں بھی دی تھی. الحمدللہ ان قربانیوں کا اس زمانے سے اس زمانے میں خداوند متعال کسی کی بھی قربانی، کسی کی بھی محنت رائگاں نہیں کرتا. اور اس پلیٹ فارم کے تحت، اس پلیٹ فارم کے ذریعے خداوند متعال نے ایسے نوجوان پیدا کیے ہیں باقاعدہ طور پر جو دشمن سے لڑنے کے لیے ہم اختیار رہتے ہیں. وہ چاہے ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو، وہ چاہے ہمارا
جو ایک ثقافتی زمانہ ہو، وہ چاہے ہمارا ایک تعلیمی سسٹم ہو، چاہے ہمارا تربیتی سسٹم ہو، الحمدللہ پاکستان کے اندر میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے پاکستان کے اندر تربیت کا جو نظام ہے، ایک تربیت کی جو باقاعدہ طور پر بہترین آماج گاہ ہے، وہ یہ اصغریہ ہے۔ اصغریہ نے پاکستان کے اندر اپنے جو ہے ایک عمر گزاری ہے، سندھ کے اندر خصوصاً اصغریہ نے تربیت کرتے ہوئے تعلیمات اہل بیت کے جو ہے پلیٹ فارم سے، تعلیمات اہل بیت کی روح سے نوجوانوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ آج کے دور میں وہ نوجوان باقاعدہ طور پر ہمہ وقت تیار ہیں، بنا کسی خوف کے، بنا کسی لالچ کے، الحمدللہ تیار ہے۔ میں آپ تمام دوستان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو، اس محمدی پیغام کو، اس الہی پیغام کو، اس خدائی پیغام کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس میں آپ بھی ہیں، اپنے نوجوان جو آپ کے دوستان ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں، جو آپ کے گھر میں رہنے والے احباب ہیں، ان کو بھی ساتھ لائیں۔ جو بزرگان سن رہے ہیں ان سے بھی میری یہی التجا ہے کہ اس تحریک میں اپنے بچوں کو لائیں، تاکہ آج کے اس زمانے میں جہاں پر ایک ٹیلی ویژن کے ایک چھوٹے سے اشتہار سے لے کر ہمارے سوشل میڈیا تک ایک باقاعدہ طور پر ثقافتی یلغار چھائی ہوئی ہے، اسلامی مغربی ثقافتی یلغار چھائی ہوئی ہے، وہاں پر اسلامی ثقافتی یلغار کو، اسلامی ثقافت کو باقاعدہ طور پر رائج کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام بزرگان سے کہ اپنے بچوں کو اس تحریک کا حصہ بنائیں۔ اپنے جو میرے نوجوان سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس تحریک کو باقاعدہ ایسے دور پر، ایسے جو ہے وہ دور پر لایا جائے تاکہ آنے والے ادوار میں، جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم ایک کاش لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت وہ زمانہ ہے، وہ پلیٹ فارمز ہیں جس پلیٹ فارم کے تحت ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ چاہے ہمارا دنیاوی تعلیم کا پلیٹ فارم ہو، وہ چاہے ہمارا دینی تعلیم و تربیت کی آماجگاہ ہو، وہ چاہے ہمارا کسی بھی حوالے سے آپ چاہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے خود کو تیار کر سکتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد خود کو معاشرے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سے یہ کرتی آئی ہے، نوجوان تیار کر کے معاشرے کو دیے ہیں، اور وہ چاہے کس بھی حالت میں ہو، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، الحمدللہ اصغریہ نے وہ نوجوان، ایسے نوجوان تیار کیے جو الحمدللہ آج بھی اس معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ تمام نوجوانان سے، آپ تمام کارکنان سے میری یہی التجا ہے کہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور تاکہ امام زمانہ جب آئیں تو امام زمانہ آپ اور ہمارا انتخاب کرے، امام زمانہ ہمیں بلائے کہ فلاں دور میں، فلاں ادوار میں آپ نے قوم کی تربیت کے لیے فلاں جو ہے وہ پالیسیز اپنائی تھی، فلاں آپ کی منصوبہ بندی بہتر تھی۔ اسی لیے آج کے دور میں جتنا ہو سکے، خداوند متعال ہمیں جتنی توفیقات دے سکے، آج کا دن خصوصاً چاہے ہم کسی عہدے پر نافذ ہوں یا نہ ہوں، چاہے ہم مرکز ہو، چاہے ہمارے ذیلی ادارے جتنے بھی مرکز کے ہیں، ڈویژنس ہیں، اضلاع ہیں، یونیورسٹیز، یونٹس جتنے بھی ہیں، ان سب میں ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس عہدہ ہے تو میں جو ہے بس اس عہدے کے جب تک ہوں کام کروں گا، نہیں عزیز زمان، یہ عہدہ تو سب بلندی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ عہدہ تو خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ عہدہ تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اور اس کے بعد معاشرے کو پہچاننے کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے دیا گیا ہے، یہ انتظامی عہدہ ہے، چونکہ یہ خداوند متعال کی راہ ہے، یہ اس لیے یہ جتنے بھی عہدے ہیں یہ خداوند متعال اور امام زمان کی جانب سے ملتے ہیں۔ اور آج کا جو دن ہے، جو آج کا 6 مئی یوم تاسیس کا دن ہے، یہ شروع سے لے کر 1967 سے لے کر آج تک جتنے بھی اصغری جوانان ہیں، جتنے بھی اصغری بزرگان ہیں، یہ دن 6 مئی کا یہ دن ہم سب کے لیے ایک محاسبے کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہم حلف لیتے ہیں تو حلف میں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ میں حلف اس دورانیے تک لے رہا ہوں، عہدہ 1 سال کے یا 2 سال یا 4 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن حلف پوری اس عمر کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو حلف ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں لیتے ہیں، وہ حلف ہمارے جو ہے وہ مکمل زندگی کے لیے ہوتا ہے، ہم سب کے محاسبے کے لیے وہ ایک حلف ہی کافی ہے۔ اسی لیے عزیزان من، آج کا جو یہ 6 مئی کا دن ہے، یہ دن ہم سب کے لیے
ایک محاسبے کا دن نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم عہدے میں ہو یا نہ ہو، کہ میں نے وہ جو اس دور کے زمانے میں جس وقت میں نے عصریت جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان میں اپنا ممبرشپ فارم بھرا تھا، اور اس کے نیچے جو میں نے حلف اٹھایا تھا، کیا آج تک میں اس حلف پر قائم ہوں یا نہیں ہوں؟ جو آج کا دن ہے یہ محاسبہ کا دن ہے۔ اگر میں عہدے پر نہیں ہوں، اگر ایک زمانے سے جو ہے وہ میں تنظیم سے تھوڑا علیحدہ ہو چکا ہوں، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی کونے میں تو ہماری تنظیم شامل ہے۔ دن کے 24 گھنٹے نہ ہی صحیح، سال کے 12 مہینوں کے 365 دنوں میں کہیں پر تو ہمیں یہ تنظیم یاد آتی ہے۔ جس لمحے پہ بھی یاد آئے ہمیں یہ تنظیم، وہاں پر ہمیں اپنے خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو میں نے خدا نے متعال کی بارگاہ میں، امام زمان کی بارگاہ میں حلف برداری کی تھی، حلف لیا تھا میں نے، کیا وہ آج تک پورا کرتا آ رہا ہوں یا نہیں؟ اس لیے آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے اور مسرت دن ہے ہمارے لیے، لیکن اسی دن کو ہمیں آج کے دور میں ضرورت ہے کہ اس کو محاسبے میں تبدیل کریں۔ آج کے دن ہمیں یہ باقاعدہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں، کہ کیا تنظیم نے جو میں تربیت کی تھی، کیا باقاعدہ میں تنظیم کی ان ترجیحات پر ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا خود کو میں نے اتنا باقاعدہ طور پر تربیت یافتہ بنایا ہے جو تنظیم چاہتی ہے؟ عزیزان، یہ نہ سوچیں کہ یہ تنظیم ہے، نہیں، یہ خدا متعال کی ایک تحریک ہے، امام زمانہ کی ایک تحریک ہے۔ اس تحریک میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے، اور ہم نے لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے حلف برداری لی تھی، حلف برداری سے آج تک جو ہم نے محاسبہ کیا، اس کے بعد اگر ہم جو ہے باقاعدہ طور پر پورے اترے ہیں تو ہمیں خدا متعال کی بارگاہ میں مزید توفیقات کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی حد تک اس حلف کو، اس وعدہ وفائی کو وعدہ وفا نہ کر سکے، تو ہمیں خدا کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جانا پڑے گا ہمیں جانا چاہیے کہ کیا واقعی آپ نے جو میرا انتخاب کیا تھا، آپ نے جو اتنے کارکنان میں فقط میرا ہی انتخاب کیا تھا، کیا آپ کی ان توفیقات پر جو آپ نے مجھے بخشی تھی، جو آپ نے جو مجھے ایک ذمہ داریاں دی تھی، کیا میں اس پر اترا ہوں کہ نہیں؟ عزیزان من، آج کا دن ہم سب کے لیے محاسبہ کا دن ہونا چاہیے۔ میں خدا متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ان تمام بزرگان کے لیے، تمام علماء کرام کے لیے، تمام کارکنان کے لیے، تمام نوجوانوں کے لیے جو اس میں کام کر رہے ہیں۔ خدا متعال ان تمام بزرگان کی، تمام نوجوانان کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تحریک میں جو باقاعدہ ایک باقاعدہ خود میں ایک تنظیم تھے، خود ایک تحرک کا نشانی تھے، خود ان کے اندر ایک تنظیم جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی، خود وہ تنظیم کے لیے ایک باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انسان ثابت ہوئے تھے، ایک اچھے کارکنان ثابت ہوئے تھے۔ بہت سے ایسے بزرگان ہیں جو ہم سب میں نہیں ہیں، اس وقت نہیں ہیں۔ ان سب میں سب سے پہلا نام لینا چاہوں گا اسیر رسول آرگنائزیشن پاکستان سندھ کے دوسرے عمر کے صدر قبلہ محترم افضل حسین جعفری صاحب، ان کی بہت اس ملت کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اور اس کے بعد حجت الاسلام استاد محترم قبلہ آقا امداد علی خلیلی صاحب، اس کے بعد شہید منتظر مہدی، اس کے بعد شہید ڈاکٹر بندہ علی، اس کے بعد شہید جو ہے وہ ڈاکٹر علی رضا خواجہ، اس کے بعد ہمارے شہید جو ہیں وہ کاشف مہدی، اس کے علاوہ سید علی نواز شاہ صاحب، بہت سے ٹنڈو جہانیہ کے جو ہیں وہ بزرگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ حجت الاسلام والمسلمین، بہت انہوں نے جو ہے تنظیم کی آگے بڑھنے کے لیے، تنظیم کو بہت جو ہے فارورڈ اسٹیپ پر لانے کے لیے ان کی بہت سی محنتیں ہیں، جو ہیں حجت الاسلام والمسلمین آقا غلام مہدی نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ حجت الاسلام والمسلمین عباس علی قمی صاحب۔ یہ علماء تھے اور یہ ہمارے بزرگان تھے جو آج ہم سب کے درمیان نہیں ہیں۔ یقیناً وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے، یقیناً وہ ہم سب کا محاسبہ خدا متعال کی بارگاہ میں کرتے ہوں گے، یقیناً وہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، ہمیں امید ہے۔ خدا متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان بزرگان کی مغفرت فرمائے، ان بزرگان کی بہترین زندگی کے باعث
ان بزرگان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دور میں جتنے بھی بزرگان ہیں، جتنے بھی علماء کرام، دانش الاسلام، جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ بزرگان ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے دن رات کوشاں ہیں، خداوند متعال ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ آپ تمام بزرگان کا، آپ تمام کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس مختصر لمحے میں جو ہے وہ وبا کے زمانے میں اور ایسے حالات میں جہاں ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے، تو اس زمانے میں اس ٹیکنالوجی کے تھرو آپ تمام دوستان کارکنان تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بزرگان خداوند متعال کی توفیقات سے ہم سب ان باتوں پر، ان پیغامات پر عمل کریں، اور جو آنے والی تنظیم کی منصوبہ بندی ہیں، الحمدللہ بہترین منصوبہ بندی ہے تنظیم کی، اس پر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی خداوند متعال توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم سب امام زمانہ کے لیے، کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال ہمارے امام زمان کی ظہور میں جو ہے وہ جلد از جلد ظہور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی وتسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔